आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासत की तरक्की सुनहरे तेलंगाना की नवीद। मुल्क के 10 बेहतरीन देहातों में तेलंगाना के 7 देहात शामिल। वज़ीर आला KCR ने जनगांव में जलसे-आम से किया खिताब। हिजाब की हिमायत और कर्नाटक हुकूमत के फैसले के खिलाफ जुमे को हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पुरअमन एहतजाज। जमहूरी हक को सलब नहीं किया जा सकता, एहतजाजियों ने लगाए नारे। PDS राइस की मुंतकिली और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के इल्ज़ाम में 16 अफराद गिरफ्तार। 410 कुंटल PDS राइस बरामद। नारजोन टास्क फोर्स टीम और तुकाराम गेट पुलिस ने की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि साल 2014 में तश्कील तेलंगाना के बाद से रियासत ने भरपूर तरक्की की है और यही वजह है कि मुल्क के 10 बेहतरीन देहातों में रियासत के 7 देहात शामिल हैं। रेला KCR ने ज़िले जनगांव में इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करने के बाद अवामी जलसे से खिताब किया और बताया कि रियासत की तरक्की सुनहरी तेलंगाना की नवीद है। उन्होंने कहा कि रियासत में अराज़ी की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह हुकूमत की जानिब से बरक़ी, पानी और दीगर सहूलतों को यकीनी बनाना है। उन्होंने बताया कि रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इत्मीनान बख्श है, जिसका सहरा तेलंगाना पुलिस को जाता है। उन्होंने राइतु बंधु स्कीम की कामयाबी का भी तस्करा किया। టిక్కెట్లు కొనిచ్చి లండన్కి పంపిస్తారు, వాళ్ళు అక్కడ పిక్నిక్ చేస్తారు. విజయ మాల్యాలు, నీరవ్ మోడీలు ఎవరి పుణ్యాన పోయిన దేశం నుంచి నరేంద్ర మోడీ మా ప్రాణం పోయినా సరే తెలంగాణలో మేము కరెంటు బాయిలకు మీటర్లు పెట్టము, నువ్వు ఏం చేసినా మంచిదే, తిరగబడతాం, కొట్లాడతాం, అవసరమైతే ఢిల్లీ దాకా వస్తాం, కానీ కరెంటు మీటర్లు మాత్రం పెట్టం, నువ్వు ఏం చేస్తావో చేసుకోపో, నీ సంస్కరణలు మేము అమలు చేయం, మేము పెట్టుకుంటామా, నీ మూలే పోతుంది, నేను అడిగిన మా పైసలు మేము. దీని మీద తెలంగాణ మొత్తం అప్రమత్తం కావాలి. నేను కొట్లాడ నాకేదో గులగుల పెట్టి కాదు, నాకు ఇక్కడ పని లేక కాదు. ఎందుకు కొట్లాడుతున్నాం, దేనికోసం కొట్లాడుతున్నాం, ఎవరి కోసం కొట్లాడతాం? ఈ విధంగా ఒక ప్రాజెక్టుకు జాతీయ హోదా ఇయ్యవా, ఇయ్యం. కాజీపేటలో రైల్వే జంక్షన్ పెట్టవా, పెట్టం. కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఇయ్యవా, ఇయ్యం. ఒక్క మెడికల్ కాలేజ్ ఇయ్యవా, ఇయ్యం. నువ్వు ఇయ్యకున్నా మంచిదే, రేపు చూసుకోవడం, నేను ధర్మేస్తాం ఈ దేశం నుంచి, మాకు ఇచ్చడం తీసుకొస్తాం, అంతమందం తెలివి మాకున్నది. रियासत तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तहानात 11 मई से 20 मई तक मुनक़िद होंगे। सेकेंडरी बोर्ड ने इम्तहानी शेड्यूल जारी कर दिया, जिसके मुताबिक इम्तहानात के औक़ात सुबह 9:30 बजे ta 12:45 होंगे। वाज़ेह है कि इंटरमीडिएट इम्तहानात का शेड्यूल पहले ही जारी कर दिया गया था, जिसके मुताबिक 20 अप्रैल ta 5 मई इम्तहानात होने हैं। कर्नाटक हुकूमत की जानिब से हिजाब पर लगाई गई पाबंदी के ख़िलाफ़ जुमा को भी हैदराबाद के कई इलाक़ों में एहतजाज मुनज़्ज़म किए गए। एहतजाजियों ने पुरज़ोर मुतालबा किया कि वो हिजाब पर पाबंदी न लगाएं। उन्होंने कहा कि जमहूरी हुकूक़ को यूँ सलब नहीं किया जा सकता। निगामी इन खबरों के साथ आइए दीगर अहम खबरों पर मोहम्मद अख्तर के साथ एक तफसीली नज़र डालेंगे।
उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र मजलिसी कायदीन की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है और इस ज़िमन में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनों ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया, जहाँ मजलिसी उम्मीदवार मोहित फरगानी हल्के मुरादाबाद से इंतखाबी मैदान में है। मजलिसी उम्मीदवार के हक़ में शास्त्रीपुर डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन, दूध बौली डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम, रमदसपुरा डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद खादिर के अलावा साबिक़ कॉरपोरेटर समद वारसी, सरगर्म मजलिसी कारकुन गफ़ार ख़ान और सैयद मजहर ने घर घर पहुँच कर आवाम से मुलाकात की और मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करने की आवाम से अपील की। मजलिसी कायदीन ने हल्के मुरादाबाद के मुख्तलिफ इलाक़े जात में ये इंतखाबी मुहिम चलाई। मजलिसी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद सलीम और मोहम्मद खादिर के अलावा साबिक़ कॉरपोरेटर समद वारसी ने अपने पैदल इंतखाबी दौरे के मौके पर आवाम को मजलिस की कारकर्दगी और मजलिस के तरक्याती इक़दामात से भी वाकिफ़ करवाया। शहर में हिजाब की हिमायत में जारी एहतजाजी मुजाहरों के तनाजुर में आज चार मीनार के पास गैर मामूली पुलिस का बंदोबस्त देखा गया। साउथ जोन के आला पुलिस ओहदेदार चार मीनार और मक्का मस्जिद के पास इंतजामात की निगरानी करते हुए नजर आए। लॉ एंड ऑर्डर पुलिस, टास्क फोर्स और ग्रे हाउंड्स के जवानों को तैनात देखा गया। मेहदीपट्टनम चौराहे के पास मुकामी अवाम की तरफ से मोदी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया और हिजाब की हिमायत में नारेबाजी की गई। एहतजाजी अवाम ने कहा कि इस मुल्क का दस्तूर हमें इस बात का हक़ देता है कि हम अपनी मर्ज़ी से खा सकते हैं और कुछ भी पहन सकते हैं। कोई भी हुकूमत दस्तूर ने जो हक़ हमें दिया है उसे छीन नहीं सकती। इस मौके पर कर्नाटक हुकूमत से हिजाब पर लगाई गई पाबंदी हटाने का मुतालबा किया गया। मैं सभी हिंदुस्तान भाइयों से यही गुजारिश करूंगा कि ये जो क़ानून लाए हैं उन लोग और ये जो अत्याचार कर रहे हैं इसको रोके। हर किसी का हक़ है कि वो हिंदुस्तान में किस तरीके से कपड़ा पहने, क्या खाए, क्या पिए, वो अपनी मर्ज़ी है, वो उनका राइट है। तो ये जो आरएसएस वाले या बीजेपी वाले ऐसा कर रहे हैं, ये सरासर नाइंसाफ़ी गलत है ये, क्योंकि ये मुल्क उनका नहीं, ये मुल्क सबका है। यह मुल्क सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, जैन जितने भी यहाँ पे बसने वाले सबका है। तो ये क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, उनका ये निजी मामला है। तो किसी के मामले में किसी को दखल अंदाजी देना ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसी तरह पुतला जलाएंगे, धरने डालेंगे बीच चौराहे पे और हम विरोध करते हैं। हम तमाम रियासतों से ये हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं, जा के चीफ मिनिस्टर से हम ये गुजारिश कर रहे हैं, सबका हक़ है, सबका फ़ंड है, सब अपनी मर्ज़ी से जी सकते। कोई आके ये नहीं बोल सकता हमको ये नहीं पहनना, वो नहीं करना। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई, जब से इख्तियार में आई, तमाम फसाद के जब वजह पैदा हो रहे, हर कोई गड़बड़ होते जा रही। और तमाम से पहली बात ये है, मोदी हुकूमत ऐसे ऐसे वादे करी जो आज तक नाकामयाब हुई। खाली मुसलमानों के पीछे पड़े लिए, हिंदू मुस्लिम। हमारे बच्चों को हम पढ़ाने भेज रहे, शिक्षा में ज्ञान देने भेज रहे, हिंदू मुस्लिम का फसाद कराने नहीं भेज रहे। आज हिंदू को भी तकलीफ़ है, मुसलमान को भी तकलीफ़ है, सिख को भी तकलीफ़ है, ईसाई को भी तकलीफ़ है। महंगाई इतनी बढ़ा दी है, आज परेशान है, बेरोज़गार है। तमाम हिंदू भाई से और मुसलमान भाई से ये बोल रहे, क्रिश्चियनों से भी ये बोल रहे, जल्द से जल्द
हिंदुस्तान को बचाना है तो ऐसे पाखंडी ऐसे बट्टेबाज लोगों को उतारना चाहिए। हिजाब की हिमायत में हैदराबाद के कई इलाकों में जुमे को एहतजाजी मुजाहरे किए गए। हुमायूं नगर के इलाके विजयनगर कॉलोनी में मुकामी अवाम की बड़ी तादाद बशमुल ख़वातीन हिजाब हमारा हक़ और विखार है नारे लगाते हुए सड़कों पर उतर आए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बापर्दा, बाहिजाब और जुरतमंद ख़वातीन ने कहा कि इस्लामी इक़दार हमारे लिए सब कुछ है। इस सिलसिले में किसी की मर्ज़ी कबूल नहीं की जाएगी। कर्नाटक हुकूमत के रवैये पर भी बरहमी का इजहार किया गया। नंबर 31 में अल्लाह सुब्हानहू तआला का फरमान है कि हिजाब मुसलमान औरतों के लिए कि वो अपने निगाहों को नीची रखे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे और अपने जीनत को ज़ाहिर ना करे, यानी अपनी जीनत यानी अपनी ब्यूटी, अपनी खूबसूरती को ज़ाहिर ना करे सिवाय अपने, वो एक फहरिस्त लिस्ट है, अपने बाप के सामने कर सकते हैं, अपने बेटे के सामने एक्सेट्रा, जो एक फहरिस्त लिस्ट है, इनके सिवा किसी के सामने बेहिजाब नहीं होना चाहिए। वैसे ही अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी बीवियों का हुक्म दीजिए, अपने बेटियों को हुक्म दीजिए और ईमान लाने वाली औरतों को हुक्म दीजिए कि जब भी वो अपने घर से निकले तो सर से लेकर पाँव तक ढाँप लीजिए। तो इस आयतों से हमें इल्म हासिल होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको हिजाब के लिए फरमाया है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सबके लिए ये कुरान नाजिल है, सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है। ये कुरान इज़ रिवील्ड टू ईच एंड एवरी मैनकाइंड। तो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि सारे मजहब को हिजाब करना चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। नाउ आई विल वाइंड अप माई स्पीच बाय कंक्लूडिंग दिस ब्यूटीफुल कोट दैट फैशन इज़ द वे टू इम्प्रेस पीपल वेयरएज। और हिजाब हमारा हक है और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई वो नहीं है कि हिजाब नहीं पहनना, बल्कि हर जगह हिजाब पहनते हैं और हमारा हक है ये। और यहाँ तक कि जो है अपने किसी में अब से नहीं, कई सालों से जो है ज़माने से चलते हुआ आ रहा है जी हो, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती और कोई रोक टोक नहीं हो सकती। और गॉड एक है, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, किसी को कोई हक नहीं पहुँचता बोलने का। इसलिए हम सब जो है एहतजाज कर रहे हैं कि कोई हमको रोक नहीं सकता। हाँ, मुस्लिम्स हो चाहे जो है यहाँ तक के राजस्थानियाँ जो है सब वो लोग निकाब डाल के रहते हैं। हाँ, इसलिए हमारा हक है और हम इसको प्रोटेक्शन कर रहे हैं। हल्का मलकपेट में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड और शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मलकपेट के संकेश्वर बाज़ार, सईदाबाद, आज़मपुरा और मुसाराम बाग के 8 मुस्तहिकीन में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स तकसीम किए, जिसकी जुमला मालियत 2,78,000 रुपये बताई गई है। दूसरी जानिब चारमीनार मंडल के तहत फरतनगर, आज़मपुरा, चंचलगुड़ा, उस्मानपुरा और कट्टलगुड़ा के मुस्तहिक लड़कियों के सरपरस्तों में भी शादी मुबारक के 60 चेक्स तकसीम किए गए। इस्तिफ़ादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया।
مسیح الملک حکیم اجمل خان کو ان کی 154ویں یوم پیدائش کے موقع پر خراج پیش کیا گیا۔ تلنگانہ کے محکمہ آیوش کی طرف سے آج 6واں قومی یوم یونانی منایا گیا۔ جمعے کی صبح 7 بجے گورنمنٹ نظامیہ طبی کالج اور نظامیہ جنرل ہاسپٹل سے واک کا اہتمام کیا گیا، جہاں اس موقع پر فری یونانی میڈیکل کیمپ بھی منعقد کیا گیا تھا۔ محکمہ آیوش کی کمشنر ڈاکٹر وی ایس رنگروشنی، رکن اسمبلی ممتاز احمد خان اور پرنسپل گورنمنٹ نظامیہ کالج شہزادی سلطانہ نے اس پروگرام میں شرکت کی اور اس واک میں شریک رہیں۔ اس موقع پر حکیم اجمل خان کی خدمات کو خراج پیش کیا گیا اور یونانی کیمپ سے عوام کی بڑی تعداد نے استفادہ کیا۔ بھائی اسماعیل آج ہم یہاں طبی کالج میں ہیں۔ یہ جو گورنمنٹ کا ایک ہی دوائی خانہ ہے یونانی کا، آج ہم ورلڈ یونانی ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ یہ ان کا ہمارا حکیم اجمل خان ان کا برتھ ڈے کا سینٹنری سیلیبریشن، ناٹ سینٹنری، 154th ایئر سیلیبریشن ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ موقع اٹھا کے ہم لوگ کے لیے ایک اسپیشل کیمپ ارینج کر رکھے ہیں، جس کو او پی وی آر ایکسپیکٹنگ 1000 لوگ آ جائیں گے، اور کئی دوائیں ہیں بھی ہے، لگ بھگ 60 ویرائٹیز آف دوائیں ہیں بھی کافی مریضوں کے لیے، اور یہ ہاسپٹل میں 180 بیڈس بھی ہے، جہاں آ کے ان پیشنٹس کا فیسلٹی لے کے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ایک یونانی کالج کی طرف سے بھی ایک واک ہوئی ہے صبح صبح، اور واک میں اسٹوڈنٹس یونانی کا امپورٹنس بتا کے اور پلاکارڈس بھی لے کے چلے ہیں چار مینار سے اور چار مینار سے مدینہ تک۔ اس وجہ سے میں یہ بولوں گی، یونانی ایسا دوا ہے یہ جو پرشیا سے ہم یہاں انڈیا کو آئی ہے، 1000 ورش پہلے کا ان کا پرانا اتہاس ہے، اور یہ سب کچھ ٹائم ٹیسٹڈ میڈیسنس ہے اور کلاسیکل میڈیسنس بھی ہے، اور ان کا نیورولوجیکل پرابلم، گیسٹرو انٹسٹائنل پرابلم کا جو کام کرتا ہے یونانی، یہ ایلوپیتھی میں بھی اتنا ایفیکٹو کام نہیں کرے گا۔ وی ہیو سین پیشنٹس جو پیرالائز ہو کے آتے ہیں، جس کو باہر کا دواخانہ میں بولا گیا ہے کہ یہ 1 مہینہ یا 2 مہینہ تک زندہ نہیں رہیں گے، ایسا پیشنٹس کو بھی 6 مہینے میں ہمارا ڈاکٹرس حکیم جو ہوتے ہیں یہاں پہ، یہ اپنا ایٹ لیسٹ خود ٹوائلٹ تک چلنا اتنا ٹھیک کر کے باہر بھجوائے ہیں۔ سو اسی لیے نظامیہ طبی کالج اور ہاسپٹلس کو باہر کہیں راشٹروں سے بھی پیشنٹس آنا جانا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سو ہمارا یہ ریکویسٹ ہے لوگ سے، ایسا ایک فیسلٹی کو آپ اچھے سے استعمال کرو۔ جو کرونک لائف اسٹائل ڈس آرڈرس کا پیشنٹس ہے، جس کو ڈائبٹیز ہے، نیورولوجیکل پرابلمس ہے، یا فیملی میں کینسر ہسٹری ہے، گائنیکالوجیکل پرابلمس ہے، اینڈ آف کورس انفرٹیلیٹی کا جو پرابلمس ہے، نان انویزو تھراپی کے باوجود، میڈیسنس اور یہاں کا ریجیمنٹل تھراپی مساجز کا باوجود یہ سب بیماریوں ٹھیک کر سکتے ہیں۔ سو پی سی او ایس ایسا پرابلم یہاں پہ اچھا سے ٹھیک کر سکتے ہیں لوگ، یہاں آ کے یہ ٹریٹمنٹ لے کے اچھا ہونا چاہیے۔ دھنیہ واد۔ تیلگو فلم FIR میں کلمہ طیبہ کے استعمال کے خلاف مجلسی وفد نے ریاستی وزیر سنیماٹوگرافی ٹی سرینواس یادو سے ملاقات کرتے ہوئے قابل اعتراض مناظر کو حذف کرنے کا مطالبہ کیا۔ رکن اسمبلی احمد پاشا قادری نے سرینواس یادو کو یادداشت حوالے کرتے ہوئے بتایا کہ فلم FIR میں کلمہ طیبہ کی توہین کی گئی ہے، جبکہ فلم میں جتنے بھی قابل اعتراض مناظر ہیں انہیں حذف کیا جائے۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ ریاستی وزیر نے اس سلسلے میں کارروائی کا تیقن دیا ہے۔ اس موقع پر مجلسی ارکان اسمبلی جعفر حسین معراج اور کوثر محی الدین بھی موجود تھے۔
میں ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر آج ہمارے سرینواس یادو صاحب منسٹر صاحب سے ملاقات کر کے ایک میمورنڈم ان کے حوالے کیے. ایک تیلگو فلم آ رہی ہے جس کے FIR نام ہے اس کا, اور اس میں کلمہ طیبہ کا نام لکھا ہوا ہے, تو اسے بے حرمتی ہو رہی ہے, اس کو اس میں فلم میں سے نکال دینا, اور جو بھی قابل اعتراض دل آزار سینز ہیں ان سین کو بھی ضبط کر دینا, اس کو بھی خارج کر دینا. ایک میمورنڈم ہم منسٹر صاحب کے حوالے کیے. منسٹر صاحب اس کی کارروائی کرنے کا تحقیق کیے. ہم کو توقع ہے کلمہ طیبہ کا بھی ایک نام اس میں آیا ہے, اس کو نکال کے اور قابل اعتراض جو بھی ہے اس کا پورا سروے کر کے اس کو دیکھ کے جو بھی اعتراض کے قابل اس کو نکالنے کا جو واضح کیا ہم توقع کریں گے, اور منسٹر صاحب کا ہم شکریہ ادا کریں گے. مسجد سیدنا غوث اعظم دستگیر چلکل گڑھا میں نماز جمعے کے موقع پر صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی. رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری بھی اس موقع پر موجود تھے. رکن اسمبلی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ صدر مجلس بیرسٹر اویسی آج مظلوموں اور کمزوروں کی آواز بن چکے ہیں, اور انہیں شرپسندوں کی سرگرمیوں سے بچانے کے لیے دعا کی گئی ہے. مقامی عوام کی کثیر تعداد بشمول مجلسی یوتھ آئیکن رشید خان و دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے. یہ چلکل گڑھے میں واقع مسجد حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آج جمعے کی نماز ادا کی گئی. یہاں پر انتظامی کمیٹی کی جانب سے نقیب ملت اسدالدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی دراز عمر سلامتی کے لیے دعا کی گئی, اور یہ دعا کا اہتمام انتظامی کمیٹی نے کیا تھا. انشاءاللہ دعا کے کافی لوگ شریک رہے, اور یہاں پر امام صاحب خطیب صاحب بھی اس میں دعا کیے ہیں, اور آپ لوگوں سے بھی چینل کے ذریعے درخواست ہے کہ نقیب ملت کی دراز عمر کی سلامتی کے لیے دعا کریں, کیونکہ ان کی خدمات ہمارے ملک کے لیے ایک نایاب خدمات ہیں. صرف حیدرآباد کے رہنے کی وجہ سے تعریف نہیں کریں, باہر کے دیگر ریاستوں میں شہروں میں جا کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کا کیا حشر ہے. ایک کانسٹیبل آ کے اگر ان پہ ظلم کرتا ہے تو پلٹ کے اس کو جواب دینے کی ہمت نہیں. ان کے پاس کوئی سیاسی طاقت نہیں ہے. اللہ کا کرم ہے, مجلس اتحاد المسلمین یہاں کام کر رہی ہے. آپ سے گزارش ہے مجلس کے ہمیں ہمیشہ دعا کرتے رہیے کہ مجلس کے قائدین کو اور مسلمانوں کو اللہ محفوظ رکھے, شر پسندوں کے شر سے محفوظ رکھے, اور ان کو کامیابی سے سرفراز کرے. شکریہ. مجلس دعوت القرآن رین بازار کی جانب سے آیت کریمہ کی محفل کا اہتمام کیا گیا. مولانا حافظ و قاری بابا شرف الدین حسامی نے نگرانی کی, جبکہ مجلسی رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. اس موقع پر صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی اور قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی صحت و تندرستی, سلامتی و کامیابی کے لیے دعائیں کی گئیں. واضح ہے کہ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی پر ہوئے قاتلانہ حملے کے بعد ہی حیدرآباد میں کئی مقامات پر مجلسی قائدین کی سلامتی اور درازی عمر کی دعاؤں اور محافل آیت کریمہ کا سلسلہ جاری ہے. کے بلدی ڈویژن رین بازار علاقے میں یہ مجلس دعوت القرآن کی جانب سے آج نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی سلامتی اور درازی عمر کے لیے دعا کی گئی, اور اس سے قبل دعا سے قبل ختم قرآن ہوئی, اور کافی تعداد میں لوگ ختم قرآن کی محفل میں شریک رہے. مولانا حافظ و قاری بابا شرف الدین حسامی صاحب کی سرپرستی میں یہ محفل کا اہتمام کیا گیا تھا, اور وہ نہایت ہی پراسر دعا بھی کی گئی نقیب ملت کی سلامتی اور درازی عمر کے لیے. جہاں ایسی دعا یا محفل ہو رہی ہے, لوگ ہم کو بلا رہے ہیں, ہم اس میں شرکت کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا کام ہی دعا کرنا ہے. اور اپیل کرتے لوگوں سے کہ مجلس اتحاد المسلمین جب کبھی بھی کٹھن حالات کا سامنا کرنے لگی تو آپ لوگوں کی دعاؤں کی بدولت ہی مجلس کو اللہ نے کامیابی سے سرفراز کیا. دعا ایک ایسا قیمتی ہتھیار ہے جس کے ذریعے مجلس آج ترقی کرتی جا رہی ہے. بلکہ میرا اپنا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس ملک میں مجلس کی طرح کوئی جماعت ہم کو نظر نہیں آتی جو صرف دعاؤں پہ چلتی ہے اور دعاؤں پہ بھروسہ کرتی ہے. اور لاکھوں, ہزاروں نہیں لاکھوں بے شمار لوگ مجلس کو اپنی دعاؤں سے نوازتے ہیں. یہی وجہ کہ مجلس
آج اس مقام پہ پہنچی۔ نقیب ملت اسد الدین اویسی صاحب اتر پردیش کے انتخابی مہم میں مصروف ہے۔ ایک ناپاک اور رقیق حملہ کیا گیا ان کے اوپر، جان لیوا حملہ، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور ہم آج بھی مطالبہ کرتے حکومت سے کہ قاتلوں کے خلاف سخت کارروائی کرے، کیونکہ قاتلوں کو اوپر سخت گرفت رکھنے ان کی کارروائی کرے تاکہ دوبارہ اس نوعیت کی کارروائی کی جرات نہ کر سکے۔ اب نقیب ملت کو حکومت کی طرف سے زیڈ سیکورٹی کا آفر کیا گیا، پیشکش کیا گیا، نقیب ملت نے اس کو ٹھکرا دیے۔ ان کا ایمان، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا بہتر ہے۔ جب بھی وقت آئے گا کوئی روکے گا نہیں، اور جب بھی وقت آئے گا اس سے پہلے کوئی مارے گا نہیں۔ بہرحال وہ اپنے بات پہ اٹل ہے۔ اللہ ان کی سلامت رکھے، ان کی درازی عمر کرے، اور ان سے اچھے خدمات لے، اللہ ان کی خدمات کو قبول کرے، اور تمام مسلمانوں کو اللہ خوشحالی کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ مجلس اتحاد المسلمین اس سرزمین پر ایک واحد جماعت ہے جو دیانتداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ مسلمانوں کی خدمت کرتی ہے اور پسماندہ طبقات کی بھی خدمت کرتی ہے۔ ہمارے پاس بھید بھاؤ کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، جو بھی مظلوم ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کی مدد کرتے ہیں۔ ایک ریکارڈ ہے مجلس اتحاد المسلمین کا، آج وہی قائد جو سیکولر انداز میں، جمہوری انداز میں پرامن طریقے سے انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ ریاست تلنگانہ بالخصوص گریٹر حیدرآباد کے کئی اسکولز کورونا کی تیسری لہر کے بعد آن لائن کے ذریعے تو کئی اسکولز آف لائن کے ذریعے تعلیم فراہم کر رہے تھے، لیکن جاریہ ماہ کورونا کی تیسری لہر پر مکمل قابو پانے کے بعد ریاست اور گریٹر حیدرآباد کے تمام اسکولز میں کورونا کے رہنمانہ خطوط پر عمل کرتے ہوئے فزیکل کلاسز چلائی جا رہی ہیں، جس سے بچوں اور طلباء میں مسرت کی لہر دیکھی جا رہی ہے، کیونکہ طلباء 22 مارچ 2020 سے لے کر فروری 2022 تک یا تو زیادہ تر تعطیلات میں گزارے ہیں یا آن لائن کلاسز کے ذریعے تعلیم حاصل کی ہے۔ دوسری جانب بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کی جانب سے 20 اپریل سے 5 مئی تک سال اول و دوم کے امتحانات کا شیڈول جاری کر دیا گیا، جبکہ جمعے کی شام SSC امتحانات کے شیڈول بھی جاری کر دیے گئے جو 11 مئی سے 20 مئی تک جاری رہیں گے۔ گریٹر حیدرآباد میئر وجے لکشمی نے بتایا کہ انہوں نے اپنے ایک سالہ دور میں گریٹر حیدرآباد میں 152 کروڑ روپے کی لاگت سے 55 پروجیکٹس کے تعمیری کام پائے تکمیل کیے ہیں، جن میں 3 فلائی اوور، ابوالکلام برج، چندرائن گٹا، شیخ پیٹ فلائی اوور، بالانگر فلائی اوور کے علاوہ 90 جنکشن کے تعمیری کاموں کو پائے تکمیل کرنے کے اقدامات کیے گئے۔ اس کے علاوہ وزیر بلدی نظم KT راما راؤ کی نگرانی میں کورونا کے پہلے اور دوسرے لاک ڈاؤن کے دوران لنک روڈز اور شاہراہوں کے تعمیری کام پائے تکمیل کرتے ہوئے نہ صرف ریاست میں بلکہ ملک بھر میں مثال قائم کی گئی، کیونکہ ملک کے کسی بھی شہر میں لاک ڈاؤن کے دوران ایک بھی تعمیری کام نہیں کیا گیا۔ گریٹر حیدرآباد میئر وجے لکشمی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے مابقی 4 سالوں میں وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ اور وزیر بلدی نظم و نسق KT راما راؤ کی قیادت میں حیدرآباد کو دنیا کا نمبر 1 اور خوبصورت شہر بنانے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ صدر ریاستی BJP رکن پارلیمنٹ بنڈی سنجے نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے دورہ جنگاؤں کے موقع پر BJP کارکنوں کو حراست میں لینے کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ پر الزام عائد کیا کہ وہ بادشاہوں کی طرح بالخصوص نظام کی طرح حکمرانی کرتے ہوئے ریاست کی عوام پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ انہوں نے پولیس کو انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر پولیس جنگاؤں کی طرح BJP کارکنوں پر اور ریاست کے اساتذہ پر ظلم و ستم کرے گی تو اس کے خلاف BJP ریاست گیر احتجاج منظم کرے گی۔ ریاستی وزیر ستیہ راٹھور نے بتایا کہ ہمیں اور TRS کو BJP یا مرکزی حکومت کا میڈل نہیں چاہیے بلکہ TRS کو عوام کا اعتماد چاہیے، وہ ہمیں مکمل طور پر حاصل ہو رہا ہے کیونکہ ریاست کی عوام وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے ہر انتخابات میں TRS کو کامیابی سے ہمکنار کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ ریاست کے کسانوں، دلتوں، اقلیتوں کے گھروں میں
خوشحالی لانے کے لیے کئی اسکیمات کو متعارف کروا چکے ہیں اور مستقبل میں مزید اسکیمات متعارف کروائی جائے گی۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے 370 کروڑ روپے کی بینک دھوکہ دہی کے سلسلے میں پی سی ایچ ایجنسیز کے ڈائریکٹر بلوندر سنگھ کو حراست میں لیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ سی بی آئی کی جانب سے پیش کی گئی چارج شیٹ میں بلوندر سنگھ اور دیگر ملزمین پر فرد جرم عائد کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ جعلی دستاویزات داخل کرتے ہوئے پنجاب اور سندھ بینک کو کروڑوں روپے کا دھوکہ دیا گیا ہے۔ ای ڈی نے ملزمین کو حیدرآباد میں پی ایم ایل اے کورٹ میں پیش کیا، جہاں سے انہیں 23 فروری تک عدالتی تحویل میں دے دیا گیا۔ پی سی ایچ گروپ ماضی میں بھی بلیک لسٹ رہی ہے اور ایس بی آئی سے 205 کروڑ روپے کی دھوکہ دہی میں ملوث رہی ہے۔ ٹاسک فورس 9 زون ٹیم نے توکارام گیٹ پولیس کے اشتراک سے کارروائی کرتے ہوئے مختلف مقامات پر دھاوے کیے اور پی ڈی ایس رائس کی غیر قانونی ذخیرہ اندوزی اور منتقلی کو ناکام بنایا۔ ٹاسک فورس کے مطابق 3 کیسز کے دوران 16 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے اور ان کے قبضے سے 410 کوئنٹل پی ڈی ایس رائس برآمد کیا گیا ہے۔ లేకుంటే అంత ప్రజలకు చెందిన రైసును తక్కువ ధర వాళ్ళు 1 రూపీ కొనుక్కుంటే వాళ్ళ దగ్గరికి 8-9 రూపీస్ కొనుక్కొని అది వేరే వాళ్ళకి అమ్మి ఆ తర్వాత రీసైక్లింగ్ చేసే విధానం అనేది ఒకటి నడుస్తుందనేసి మా దృష్టికి వచ్చింది। ఈ దృష్టికి వచ్చిన తర్వాత ఈ టాస్క్ ఫోర్స్ నార్త్ జోను మరియు మా తుకారాం గేట్ పోలీసులు మరియు సివిల్ సప్లై డిపార్ట్మెంటు మేము ముగ్గురం కలిసేసి ఈ యొక్క రాకెట్ను ఛేదించడం జరిగింది। ఈ యొక్క రాకెట్లో ముఖ్యంగా ఈరోజు ఉదయం 2 ట్రాలీలో అక్యూడ్ పర్సన్స్ అయినటువంటి హుసేను, బానోతు హుసేను, ధిరావత్ దేవేందరు, ధిరావత్ పవను, ఈ ముగ్గురు ఈ యొక్క 2 ట్రాలీ ఆటోలలో దాదాపు 54 క్వింటాల్కు సంబంధించిన పీడిఎఫ్ రైసు మన ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో తక్కువ ధర మామూలుగా ప్రజలకు 1 రూపీకి వచ్చిన రైసును 9 రూపీస్కు 10 రూపీస్కు ప్రొక్యూర్ చేసుకొని ఈ యొక్క రైసును మొత్తం వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకొని ఇటు రైసును ముఖ్యంగా మాణిక్యం అని చెప్పేసి మన సంగారెడ్డి ఏరియాలు ఉంటారు మాణిక్యం, ఆ తర్వాత శంకర్ అని చెప్పేసి ఉంటారు। వాళ్ళకి ఏంటంటే మైలారం దగ్గర వాళ్ళకు ఒక గోడా ఉంటుంది అన్నమాట। ఆ గోడాకు చేరవేసే పనిలో పోతున్నామని చెప్పి వీళ్ళు మా పోలీస్ టీంకు చెప్పగా మా పోలీస్ టీము మరియు టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు మరియు సివిల్ సప్లై వాళ్ళు కలిసి ఆ యొక్క పైషమల్లారం దగ్గరికి ఆ గోడాన్ దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగింది। అక్కడ ఈ యొక్క ఈ ర్యాకెట్లో ముఖ్యమైన శంకరుని కూడా అక్కడ అప్రహెండ్ చేయడం జరిగింది। అక్కడ శంకర్తో పాటు మహేష్ కుమారు, రామ్జీ, రాజేషు, లక్ష్మణు, నాయకు, ఆ తర్వాత రాజు అని చెప్పేసి कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एमएल से मुल्हिका तंजीमों पीडीएसयू, पीओडब्ल्यू और पीवाईएल के कारकुनों ने आरटीसी चौराहा वाक़े चिक्कड़पल्ली पर हिजाब की हिमायत और मजलूम मुस्लिम लड़कियों की हिमायत में अपना एहतजाज दर्ज करवाया। पीडीएसयू प्रेसिडेंट हैदराबाद सिटी आर सुभाष चंद्रा बोस, पीओडब्ल्यू प्रेसिडेंट अनुसूया और स्टेट जनरल सेक्रेटरी पीवाईएल के एस प्रदीप के अलावा दीगर भी इस एहतजाज के मौके पर मौजूद थे। एहतजाजियों ने कर्नाटक हुकूमत की जानिब से मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पर लगाई जाने वाली पाबंदी की सख्त अल्फाज में मजम्मत भी की। आइए देखेंगे वफ़े के
تعلقات کی خبریں۔ شاہ عنایت گنج حدود میں ہوئے قتل کے کیس میں ماخوذ 2 ملزمین کو عدالت نے عمر قید اور 15,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ مجرمین میں 25 سالہ کے بالا کرشنن اور 24 سالہ ایس گجانن شامل ہیں۔ اس کیس میں شاہ عنایت گنج پولیس نے تحقیقات کرتے ہوئے ملزمین کو حراست میں لیا تھا۔ کیو پی ایل کی جانب سے اسپورٹس ڈے کے موقع پر قطر کے مقام دوحہ میں ایک یومی کرکٹ ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا گیا۔ سینئر الائنس اور حیدرآباد ٹائیگرز کے مابین مقابلہ ہوا، جسے بآسانی سینئر الائنس نے جیت لیا اور وننگ ٹرافی بھی ایک مرتبہ پھر حاصل کی۔ سینئر الائنس نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور 7 وکٹ کھو کر 154 رن متعینہ اوورز میں بنائے۔ بازاں حیدرآباد ٹائیگرز کی ٹیم نے مقررہ اوورز میں صرف 105 رن بنائے۔ افتخار نے آل راؤنڈر مظاہرہ کرتے ہوئے 25 رن بنائے اور 3 وکٹیں حاصل کی۔ اسی طرز پر جاوید نے بھی 3 وکٹ حاصل کیے۔ فاؤنڈر ڈائریکٹر کیو پی ایل سراج انصاری نے کیو پی ایل کے اسپانسرز اور اس میں تعاون کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا۔ علاوہ ازیں انہوں نے کیو پی ایل بورڈ آف ڈائریکٹرز اور کیو پی ایل ایگزیکٹو ممبرز اور ٹیم ممبرز سے بھی ہدیہ تشکر کیا۔ بعضاں پرتکلف عشائیے کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں ایک بار پھر۔ ریاست کی ترقی سنہرے تلنگانہ کی نوید، ملک کے 10 بہترین دیہاتوں میں تلنگانہ کے 7 دیہات شامل۔ وزیر اعلیٰ KCR نے جنگاؤں میں جلسے عام سے کیا خطاب۔ حجاب کی حمایت اور کرناٹک حکومت کے فیصلے کے خلاف جمعے کو حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں پرامن احتجاج۔ جمہوری حق کو سلب نہیں کیا جا سکتا، احتجاجیوں نے لگائے نعرے۔ PDS رائس کی منتقلی اور ذخیرہ اندوزی کے الزام میں 16 افراد گرفتار۔ 410 کنٹل PDS رائس برآمد۔ نارتھ زون ٹاسک فورس ٹیم اور تکارام گیٹ پولیس نے کی کارروائی۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔
अस्सलाम वालेकुम।